کرتا ہے، یہی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب ایسے ہے، یہ بھی صلاۃ میں داخل ہے۔ تو بات وہاں رکی تھی کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو ثواب کی خاطر درود پڑھتے ہیں تو فرشتہ ایک پہنچاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے یہ بھی حدیث پاک سنائی، ایک فرشتہ میری خبر پاک پر مقرر ہے جسے اللہ نے اسماء خلائق دے دیا۔ حدیث کا ایک ایک لفظ معنی کا سمندر ہے۔ حدیث میں ہے اسماء خلائق، سارے انسانوں کی سماعتیں سننے کا نہیں کہا، ساری مخلوقوں کو سننے کی سماعت دے دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پر صلاۃ انسان یا ایمان والے بھی نہیں کرتے، ساری مخلوق بھی صلاۃ و سلام میں داخل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ کیسا ہے؟ یہ حدیث سب لوگ پڑھاتے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے یہ حدیث جانتے، ایسے بیچارے کیا کہوں ان کو۔ یہ حدیث بیان کرتا ہے ایک فرشتہ ایسا ہے ساری مخلوق کے درود کو سنتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب کوئی آدمی درود، کوئی ایمان والا درود بھیجے تو آقا کی بارگاہ میں وہ فرشتہ خود سن کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ بارکس کی اس گلی میں اس شخص نے اس مجلس میں یہ اے حبیب آپ پر صلاۃ بھیجا، اور صلاۃ کے بھیجنے والوں خوشی و مژدہ سنو۔ حدیث پاک میں ہے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یہ بندہ جس نے درود آپ پر صلاۃ بھیجی یا رسول اللہ، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے۔ اور روایت میں نے یہ بھی دیکھ کر خوشی، مجھے وجد کی کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتہ یہ بھی عرض کرتا ہے، قبیلے کا نام بھی بول دیتا ہے، اے قبیلے والوں، ناز کرنے والوں، صلاۃ پڑھو۔ اگر نام بار بار تمہارے وجہ سے باپ کا نام جائے، باپ بخشا جائے گا، ماں بخشی جائے گی۔ قبیلہ بار بار جائے گا تو قبیلے کا قبیلہ بخشا جائے گا۔ یہ ان کی فضیلت میں نے سنائی، جو نیکیوں کے تاجر ہوتے ہیں درود پڑھ کے گن کے پڑھتے ہیں، نیکیوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ مگر بعض دیوانے، اللہ ہمیشہ ہر دور میں محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دیوانگی پیدا کرتی ہے۔ محبت کا کمال دیوانگی ہے، وہ کسی کو سنتے نہیں، وہ دیوانگی، محبت جب بڑھتی ہے تو دیوانگی آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل محبت جب مجھ پر صلاۃ پڑھتے ہیں، نبی کے چاہنے والوں، جب اہل محبت صلاۃ مجھ پہ بھیجتے ہیں تو آقا نے فرمایا میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا انعام اب چاہتے ہو؟ کیا تمہیں چاہیے؟ یہ عقیدے سے بیٹھو اور سنو، بیٹھے بیٹھے درود پاک پڑھتے رہو۔ یہ حدیث پاک پر میرا ایمان ہے، تمہارا بھی ایمان ہے تو یقیناً بات ہے کہ آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں۔ اب اس حوالے سے ایک بات قصیدہ بردہ کی پھر سے سن لو۔ ایک بات جب دہرائی جائے مزہ کھو دیتی ہے، 4 مرتبہ سن لے تو بالکل ہی مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے والا دوست ایک واقعے کو 4 مرتبہ دہرا دے اور ابھی سنایا سو ہے خاموش بیٹھ، مزہ نہیں ہے تیری بات میں۔ ارے ذکر مصطفیٰ
وہ ذکر ہے جو زندہ ہے، جب سنیں گے نئی چاشنی ہوگی، جب سنیں گے نئی کیفیت دل میں آئے گی، دل میں فرحت و سرور پیدا ہوگا، اس لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت بوصیری رحمت اللہ علیہ یہ قصیدہ محمدیہ کی جماعت دائی ہے، اس حوالے سے یہ قصیدے کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس دلیل میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو نبی کی ثنا کرتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، نعت سناتے ہیں، بیاں کرتے ہیں، بیاں سنتے ہیں، حضور کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ سند میں سنا رہا ہوں۔ حضرت بوصیری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے شاعر تھے، بڑے بڑے مالداروں کے، سلطانوں کے قصیدے لکھے، ہزاروں درہم و دینار کمائے۔ وہ ایک وقت ایسا آیا، روایت ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں مرض جذام ہوا، بعض کہتے ہیں کہ فالج ہوا، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے، کونے میں پڑ گئے۔ اور دنیا کا قاعدہ ہے، جب ہوا چلتی ہے تو ہوا چلتی ہے، چاہنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے، جب پریشان حال آدمی جب ہو تو جب مصیبت آتی ہے تو انسان سے سایہ بھی جدا ہوتا ہے۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، ڈھلتے سائے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بیچارے تنہا ہو گئے، نہ بادشاہ پوچھتا، نہ کوئی دوست ہے، نہ احباب ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے مرض میں گرفتار ہو جائے تو ماں باپ بچوں پہ بھی بوجھ ہو جاتے ہیں، بیوی پہ بھی بوجھ ہو جاتا ہے آدمی۔ بہرحال لاچار ہو گئے، اللہ نے ان پر کرم کرنے کا ایک ذریعہ بتایا، نکالا۔ اللہ جب کسی پہ کرم کرتے ہیں تو اس کے نوازنے کے اسباب وہ پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ جو جلسہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ کرم اللہ نے آپ کے لیے اختیار فرما دیا، دے دیا ہے۔ یہ بشارت دے رہا ہوں، تمہاری آبادی کا ایک سلسلہ پڑھ رہا ہے، بتا رہا ہوں۔ تم اور تمہاری نسلوں کی آبادی، بستی کے لیے برکتوں کی بات یہ ہے کہ ذکر حبیب کا راستہ بن رہا ہے۔ حضرت بوصیری پڑے ہوئے تھے، اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ حضرت آدم کو سن کر معاف کرنا تھا، فتلقى آدم، دل میں بات وہ ڈالے۔ پھر پوچھتے بھی انجان بن کر کہ آدم تمہیں یہ نام کیسے یاد آیا؟ ڈالتے خود بھی ہیں، پوچھتے خود بھی ہیں۔ پوچھتے کیوں ہیں؟ انکار کرنے والے آئیں گے، ان کے جواب کے لیے جان کر بھی مولا پوچھ لیتے۔ آدم نے عرض کی میں نے آپ کے عرش پر لکھا دیکھا، اسی لیے میں نے آج محمد مصطفیٰ کا نام کی دعائی دی۔ اللہ نے جب کیا فرمایا؟ اے آدم تم نے اپنی مغفرت طلب کی، اگر سارے انسانوں کی مغفرت طلب کرتے تو نام مصطفیٰ کے طفیل بخش دیتا۔ جی تو سلسلہ وہاں سے چلا کہ حضرت بوصیری کو اب شفا دینی چاہیے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، بوصیری بادشاہوں کے قصیدے لکھا، مرنے والے جھوٹے دعوے داروں بادشاہوں کے قصے لکھے۔ شہنشاہ کون و مقام میرا حبیب ہے، میں نے بنایا ہے، تو ان کا قصیدہ کیوں نہیں لکھتا؟ دل میں بات ڈالی، قصیدہ لکھ دیا۔ 166 شعر لکھے۔ کوئی آیا نہیں تو سناتے کس کو؟ کوئی آیا نہیں، کسی کو سنائے نہیں، نہ دوست کو بولا، نہ چھپائے، نہ اس زمانے میں ٹی وی تھی، نہ ریڈیو تھا کہ یہ بات کہیں باہر سے نکلی۔ لکھا، تکیے کے نیچے یا بازو چھپا کے رکھا۔ خواب ہوا، ارے ذکر حبیب کو طاقت پرواز ملتی ہے، جو حبیب کی نعت ہوتی ہے حبیب کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ تم تو لائٹ لگا کے بیٹھ کے نیند چھوڑ کے سن رہے ہو،
مدینے والے بے خبر نہیں ہے، تمہیں سن رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے میں قصہ سنا رہا ہوں۔ بوسیری کے اندھیرے کمرے میں تکیے کے نیچے جو قصیدہ تھا، حضور خواب میں تشریف فرما ہوئے۔ کیا ایسے نہیں آ سکتے تھے؟ ارے ایسے بھی آ سکتے، خواب میں بھی آ سکتے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے، مگر تیرے لیے میرے لیے وہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے، مگر حبیب خدا کے لیے نہ وہ عالم الگ ہے نہ یہ عالم الگ ہے۔ وہ بھی تمہیں اب سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ خواب میں تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا بوسیری تو نے جو قصیدہ لکھا ہے محمدیہ مجھے سنا دے۔ نعت لکھی، مصطفیٰ کو خبر ہے، کیا خدا کو خبر نہیں ہے؟ خدا کو پہلے خبر ہے، خدا سے مصطفیٰ کو خبر ہے۔ قصیدہ سن لیا، ایک مصرے پہ آ کے رک گئے۔ یہ قصیدہ محمدیہ وہ قصیدہ ہے جس میں ایک مصرع میرے آقا کا ہے۔ رک گئے۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، یہ بوسیری نے کہا ساری کائنات کے علم کی رسائی مبلغ یہ ہے، پہنچا یہاں تک ہے، جاننے والوں نے، انسانوں کے علم نے یہاں تک ان کی رسائی ہے کہ آپ بشر ہیں۔ اب آگے مصرع نہیں ہوتا، آگے مصرع نہیں ہو رہا۔ رک گئے بوسیری، حضور نے فرمایا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ أَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، یہ حضور کا مصرع ہے۔ حضور نے فرمایا ارے انسان و بشر مجھے جانتا کیا، جانا تو یہی کہ بشر کے حساب میں مجھے دیکھا ہے۔ میری حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ساری مخلوق سے بہتر میں ہوں، ساری مخلوق سے بہتر میں ہوں۔ یہاں کمبختہ اٹکا ہوا اسی میں ہے، میری طرح تیری طرح میں اٹکا ہوا ہے نادان جاہل۔ حضور نے فرمایا جتنی مخلوق ہے ان سب میں بہتر میں ہوں۔ اس سے ایک اور ایک ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کے بارے میں ایک اور ایک توجیہ روایت بیان کی، وہ بھی سن لیجئے۔ جامع ازہر میں ایک 1000 سال سے پہلے کی یونیورسٹی، بڑے بڑے علماء وہاں ہیں، وہاں بحث یہ ہوئی کہ بوسیری نے جو شعر لکھا انہو خیر خلق اللہ کلہم، کہ ساری مخلوق میں حضور بہتر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ملائکہ سے بھی بہتر ہیں۔ تو اب عالم جو چاہتا ہے دلیل چاہیے، دلیل ہو، تو اس لیے علماء میں ایک شخص نے کہا کہ بھئی حضور جو جبرائیل سے یا ملائکہ سے افضل ہیں اس کی دلیل ہو، تو جب یہ شعر کو ہم درست سمجھیں۔ ساتھیوں نے سمجھایا نہیں، کیا جبرائیل، کیا کئی دلائل دیے، اس کے ذہن میں وہی بات بیٹھی ہوئی، جیسا آج بھی لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں میلاد النبی بدعت ہے، مدرسے کا جلسہ سنت ہے، بادشاہ جس دن بیٹھا وہ منانا سنت ہے، سالانہ ملک تحریر الوطنی یہ جو ہے جشن جائز ہے، ارے کائنات کو جس دن نجات ملی وہ خوشی منانا بدعت ہے۔ تو بعض وقت جو دماغ ہوتے ہیں گٹھل، جو بیٹھی تو بیٹھی، ہر زمانے میں ایسے رہے گٹھل، ان کو نہیں معلوم، یہ جو پکڑ کے بیٹھا تو بیٹھا، بعد میں سمجھ میں بھی آ جائے تو مانتا نہیں، لوگ کیا بولیں گے کل تک یہ بولتا تھا،
آج بولا تو ذلیل ہو جاؤں گا. ارے جس پر اڑا ہے اس سے تجھے ذلت ہو رہی ہے، توبہ کر تجھے رحمت ملے گی. تو الحاصل حضرت ابن حجر اسقلانی نے لکھا، رات میں وہ جو بیٹھک کے لوگ تھے ان میں سے کسی بزرگ عالم نے خواب دیکھا. خواب اس طرح دیکھا کہ جس جگہ بحث ہو رہی تھی ازہر کی جامع مسجد میں منبر ہرا لگا ہے، حضور آقا تشریف فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابا بکر صدیق دونوں بھی جلوہ فرما ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں، ارے وہ شخص جس نے یہ جو نہیں مانتا کہ میں تمام مخلوق میں افضل نہیں ہوں، تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو مجھے کائنات میں سب سے افضل نہیں مانتا. تو معلوم یہ ہوا قصیدہ بردہ کے ہر شعر پر حضور کی توجہ ہے. جو مانے اس کو بھی جانتے ہیں، جو نہ مانے اس کو بھی جانتے ہیں. ماننے والے کے لیے، سننے والے کے لیے حضور سے خیر و برکت ہے، نہ سننے والے کے لیے ہلاکت ہے. اچھا، تو بات وہاں رکی تھی کہ حضرت بوصیری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حضور کو دیکھا، قصیدہ سنایا، یہ منزل سے گزرے، شعر مکمل ہوا، حضور خوش ہو گئے اور چادر عطا فرمائی. کس میں عطا فرمائی؟ حالت خواب میں. وہ عالم اور ہے، وہ عالم ملکوت ہے، یہ عالم ناسوت ہے. وہ عالم جدا، یہ عالم جدا. یہ دنیا خود کیسی ہے تجھے معلوم نہیں ہے. وہ دنیا کا انکار کرتا کہ ایسا کیسا ہوتا. ارے دنیا پوری دیکھا تو، حیدرآباد میں کیا ہوتا، گاؤں میں کیا ہوتا، دلی میں کیا ہوتا، امریکہ میں کیا ہوتا، یہاں کیا ہوتا، وہاں کیا ہوتا نہیں معلوم. یہاں کی سواری کیسی، وہاں کی سواری کیسی، وہاں کیا ترقی ہے. ارے گاؤں کے رہنے والے کو سٹی میں کیا ہوتا نہیں معلوم، اس دنیا کے عالم میں معلوم نہیں ہے، تو وہ عالم ملکوت کی باتیں تجھے کیا معلوم ہوگی. الحاصل چادر پاک بردہ دے دیا، حضور کا چادر پاک دے دی. اسی لیے اس قصیدے کو قصیدۃ البردہ کہتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اپنا دست شفا حضرت بوصیری پہ پھیرا. بیمار اس عالم میں ہے، عالم ناسوت میں، اس عالم میں بیمار ہے، اور حضور خواب میں اس بیمار پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس عالم کا بیمار اچھا ہو جاتا ہے. جزام ہے ختم ہو گیا، یا فالج تھا، اکڑے ہوئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. خوشی کے عالم میں آنکھ کھلی، خیال آیا وہ تو خواب میں نے آقا کو دیکھا تھا، کیا واقعی میں اچھا ہو گیا ہوں؟ جب خود کو نظر ڈال کے دیکھتے ہیں تو اچھے ہو گئے. کیوں ہوا؟ نبی کی نعت لکھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب کا کرم ہوا. اے جلسہ ذکر حبیب کرنے والو، تم نے اللہ کے لیے ذکر کیا ہے، اونچا کیا ہے. کیا تمہاری بیماریاں دور نہیں ہوں گی؟ ارے دیں گے وہ. تو بیماری دور کرنے کے لیے ذکر مت کر، تیرا دل بیمار اچھا ہو جائے تو بس ہے، تیرے دل کے اندھیرے دور ہو جائیں تو بس ہے، میرے گھر میں بے دینی جو آ رہی ہے چلی جائے تو بس ہے، بدعقیدگی جو آ رہی ہے ختم ہو جائے تو بس ہے، گناہ جو بستی میں آ رہے ہیں نکل جائے تو بس ہے، انتشار جو پھیلا ہوا ہے ختم ہو جائے تو بس ہے.
اور ختم ہوگا۔ ذکر حبیب سے برکت یقینی ہے۔ تو اب صبح ہوئی، خوشی کے عالم میں حضرت بوصیری باہر نکلے۔ ایک دیوانے تھے، مجذوب تھے، علم تھا، عمل تھا، کچھ تھا، کیا تھا وہ جانے، خدا جانے۔ مخارج سے بات کر کے، حوالے رٹ کے، بخاری کا صفحہ بول کے اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ جی یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، بخاری کے حوالے میں لکھا ہے۔ ہم حب نبی کے سفیر ہیں، نبی کی محبت کی بات پھیلانے والے ہیں۔ کتابیں تجھے مبارک ہو، نبی کی محبت میں جو کہیں گے تجھے کتابوں میں ملے گا۔ عشق نبی کا دیوانہ جو بولتا ہے نبی سے دیکھ کے بولتا ہے۔ صبح ہوئی، دنیا مجذوب دیوانہ سمجھتی تھی۔ وہ دیوانہ کہاں کا دیوانہ ہے وہ سمجھو، مدرسے کا نہیں تھا، کسی جگہ بیٹھا ہوا نہیں تھا، ارے عشق نبی میں گم تھا۔ وہ مدینے کے سرکار کے قدموں سے لگا ہوا دیوانہ تھا۔ ایسی جماعتیں، ایسے اللہ والے بھی ہیں جو خدا کے حبیب کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، جیتے ہیں۔ دنیا نہ پہچانے نہ پہچانے، وہ دیوانوں کو نبی پہچانتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں۔ اب وہ دیوانے کسی سے بات نہیں کرتے۔ بوصیری کو صبح دیکھ کر پکارا۔ بوصیری کو تعجب ہے، ارے مجذوب کسی کی خاطر میں لاکھ پکارو چلے جاتے ہیں، بات صحیح نہیں کرتے، کسی کا نام ان کو معلوم نہ ہمارا نام انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہا بوصیری ادھر آ۔ بوصیری کی اب آنکھ کھلی تھی نا، خواب میں نبی کو دیکھے تو پہچان بھی بڑھ گئی تھی۔ نبی کو جو دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھ میں بینائی الگ ہو جاتی ہے۔ خدا کو دیکھنے سے حضرت موسیٰ 30 میل تجلی کو دیکھے، خدا کو نہیں دیکھے۔ تجلی کو دیکھا، پہاڑ جل گیا، موسیٰ گر گئے، لیکن وہ سوئی کے برابر تجلی جو پہاڑ پر گری تھی، حضرت موسیٰ کی آنکھ میں وہ اجالا آ گیا۔ 30 میل دور کے پہاڑ پر، سیاہ پہاڑ پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ اب عظمت مصطفیٰ سنو، حضرت موسیٰ نے ایک تجلی الہی کا اتنا حصہ پہاڑ پر دیکھا، راست نہیں دیکھا، 30 میل دور سے دیکھتے تھے، اور وہ تجلی اس عالم میں ہوئی تھی۔ اور ہمارے حبیب نے کیا دیکھا، کہاں دیکھا؟ کیا کوئی سنا سکتا ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعتوں کو؟ ارے ایمان سے سنو، عقیدے سے سنو تو مزہ آ جائے زندگی میں۔ زمین پر ایک تجلی ہوئی تو آنکھ میں اجالا ایسا آیا کہ اندھیرے کھل گئے۔ 30 میل دور سے موسیٰ دیکھتے ہیں۔ اور ایک وہ ذات بھی ہے ہمارے آقا کی، وادی مقدس میں نہیں دیکھے۔ یا حضرت موسیٰ گئے تو حکم ہوا فخلا نعلیک، اے موسیٰ یہ وادی مقدس طوا ہے، یہاں اپنے دونوں نالین چھوڑ کر آؤ۔ یہ حبیب ہمارے بھی ہیں، ناسوت میں نہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ یہ ناسوت مکہ کی بات ہے، سواری کی بات ہے۔ یہاں سواری ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، بتانے والے ہوتے ہیں، ساتھ والے ہوتے ہیں۔ یہ مکان کی باتیں ہیں۔ بتانے والے جبرائیل تھے، براق تھا، سواری تھی، انبیاء مل رہے تھے،
بتانے والا بتا رہا تھا، لکھی ہوئی چیزیں تھیں، جنت کے دروازے پہ جنت لکھا تھا، دوزخ کو دیکھ کر پہچانا دوزخ۔ یہ زمان و مکان کی باتیں خود سمجھ میں آنے والی تھی، مگر میرے آقا کی رفعتیں دیکھو، سدرۃ المنتہا وہ انتہا ہے کہ جہاں مکان نہیں ہے لا مکان ہے۔ مصطفیٰ کی صلاحیتوں کا پوچھنا کیا ہے؟ جبرائیل کی انتہا جہاں پر ہے، مصطفیٰ کی ابتدا وہاں سے ہے۔ فرشتوں کا سردار یہ کہہ دے، فرشتوں کا سردار یہ کہہ دے۔ آقا کے سوال بھی کتنے کمال کے ہیں، پوچھتے ہیں جبرائیل ساتھ چلو، اب تک یہ بتاتے آئے، اب تنہا چھوڑ رہے ہوں، اور اب تک پوچھ رہے ہیں ایسا کہ جیسے جنت کو حضور نے دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، پوچھتے چلے۔ جبرائیل ساتھ چھوڑے تو گھبرا جانا تھا، جبرائیل میں کیسے جاؤں؟ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل ساتھ چلو؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جگہ وہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان آگ کا کرہ ہے، ایسے ستارے دہکتے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی بات، وہ بات ابھی تفصیل نہیں سناؤں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، آج حیران میں ہے دنیا، کیسے آگ کے گولے دہکتے ہیں، سب پار کرتے ہوئے آقا گئے، پہچانتے ہوئے گئے، دیکھتے ہوئے گئے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ آئے تو جبرائیل کے گولے دہکتے ہیں، سب پار کرتے ہوئے آقا گئے، پہچانتے ہوئے گئے، دیکھتے ہوئے گئے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ آئے تو جبرائیل سے پوچھا، چلو اب تم بتانے والے نہ ہو تو دیکھوں کیا؟ نہیں کہا۔ جبرائیل سے پوچھا چلو تو جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ یہاں سے لامکاں ہے، اس سے آگے اگر جبرائیل جو ساری کائنات کو دیکھ چکا آتا اور جاتا ہے، کرۂ آگ و زمجر حریر سے گزر جاتا ہے، اس کے بال کو بیکا نہیں ہوتا، لیکن سدرۃ المنتہا سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کے جلال سے میرے پر جل جائیں۔ اور میرے آقا اس جگہ سے آگے گئے، عرش الہی کے قریب پہنچے۔ یہاں موسیٰ کو حکم ہوا تھا نالین کو چھوڑو، وہ بات یاد آئی، مصطفیٰ نے اپنے نالین پاک اتارنے چاہے، عرش سے جواب آیا، یا محمد ادنو منی، اے محمد قریب آؤ، قریب آؤ، نالین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنا فتت اللہ، قرآن کہتا ہے کہ قریب ہوئے، قریب سے قریب تر ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ وہ کما کیا تھی، وہ فاصلہ کیا تھا، وہاں کیا کیفیت تھی؟ نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا، کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، خدائے ذوالجلال تھے وہاں، محمد مصطفیٰ تھے۔ کیا بات ہوئی تمہارے سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ سڑے دماغ کا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ یہ جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے، علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب تم جو نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں وہ علم دے دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن سکھایا۔
یاد کرنے میں جلدی مت کرو اے حبیب، دل میں قرآن کو جما دینا، یاد دلا دینا جبرائیل کا کام نہیں ہے، وہ کام ہم کریں گے، ہم بٹھا دیں گے۔ جی وہ حبیب ہیں، ان کا ذکر سن رہے ہو، مقدر والے ہو، اللہ فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور کوئی خطبہ کیا دیں گا میاں، جتنا جو سنا جتنا سمجھا وہی بولتے رہتا، انہوں کتنے ہیں کوئی دیکھے نہیں تو بولتے کیا؟ جی دیکھے نہیں تو بول کیا سکتے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ راز و نیاز کی باتیں جو ہمارے درمیان ہوئی، جو ہم کو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا۔ نماز فرض ہوئی، حضرت موسیٰ ملے، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ حضرت موسیٰ وہاں کیسے پہنچے؟ کیا نبی ہماری طرح ہے نا؟ بول نا بھائی۔ اچھا ہم زمانے کے بعد آنے والے تھے، 5 پڑھیں گے یا 50 پڑھیں گے، موسیٰ کو کیسے معلوم تھا؟ تو بولے گا اللہ علم دیا، میں بھی یہ بولوں، میرے آقا بھی یہی بولے، مجھے سارے زمانے کا علم اللہ نے دے دیا، یہی بولے۔ جب موسیٰ کو علم دیا ہے تو اپنے حبیب کو ساری کائنات کا علم دے دیا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلوں کا پچھلوں کا علم اللہ نے مجھے دے دیا۔ پوچھا کتنا ملا؟ 50 نمازیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، معلوم ہے ان کو نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہ معلوم ہے نہیں پڑھیں گے، کہا کہ جائیے کم کرا کے آئیے۔ گئے، ارے میدان محشر میں سارے انبیاء اللہ کے سامنے جانے گھبرائیں گے۔ صحیح حدیثیں اٹھا کے دے، سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہوگا کہ آج ہم اللہ جلال میں ہے، جانا نہیں چاہتے، اپنی اپنی امتوں کو جواب دے دیں گے نفسی نفسی ہے، آج ہم نہیں جاتے۔ مگر معراج میں سن رہا، قصہ بنا کے سن رہا، کہانی بنا کے سن رہا، یہ سن لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا علیہ السلام، جاؤ یا محمد جاؤ، آپ کی سنی جائے گی۔ کیا محبوبیت ہے میاں، عرش کا جانا ہے۔ ابھی آئے پھر پلٹ کے گئے، پہلے تو گئے بلاوے سے گئے تھے، پہلے جو گئے جبرائیل امی بلا کے لے کے گئے تھے، اب جو گئے بغیر بلاوے کے خود سے چلے گئے، روکا نہیں کسی نے۔ فرشتے ہیں وہاں، لیکن سارے فرشتے جانتے ہیں کہ خدا کو محبوب اگر کوئی کائنات میں ہے تو حبیب خدا ہے۔ جب چاہے جائیں، جب چاہے آئیں، یہ ان کی مرضی کی بات ہے، یہ مولا کے حبیب ہے، یہ بات ہے نا۔ آ گئے، 5 کم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی پھر جائیے۔ کیا سمجھ رہے ہو تم؟ عرش الہی کا جانا ہے، تم بتا رہے ہو ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ، ادب بے ادب۔ سدرۃ المنتہا کے آگے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر مصطفیٰ چلے گئے، پھر آ گئے، 9 مرتبہ ہوا، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ عرش کا جانا مصطفیٰ کا یہ پہلا جانا نہیں، کئی مرتبہ ایسا جاتے آتے رہے ہیں۔ اور رفع نے ایک بات کہی، حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی ربی ارینی، خداوندہ مجھے آپ دکھ جائیے، دیکھ تو نہیں بولے، ان کو معلوم تھا
کہ اگر وہ دیکھنا چاہیں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے کیا ہیلا ٹٹولا، میں تو دیکھ نہیں سکتا، آپ دکھ جاؤ۔ دیکھنا اگر ہو تو استطاعت کا سوال ہے، آپ دکھ جائیں تو آپ کا کرم ہے۔ چاہنے والے کی تمنا یہ ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ اندھا بھی ہو لیکن چاہتا یہ ہے کہ دکھ جائیں وہ۔ یہ ربی ارینی کے حوالے سے تم اور میں درخواست کر لیں، ہم گناہگار ہیں، مدینے والے کو دیکھ نہیں سکتے۔ آج اس جلسے میں میں دعا کر رہا ہوں، مولا ہم تو دیکھ نہیں سکتے، آپ دکھ جائیے۔ ہمارے گناہ ہماری خواہش کی نفی کر رہے ہیں، تو کیا تیرے گناہگار آنکھیں کیا نور خدا کو دیکھے؟ یہ ربی ارینی کا واسطہ، مولا ہم اور ہماری آنکھیں تیرے حبیب کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ موسیٰ کی تمنا تو نے پوری کی ہے، ہم گناہگاروں کو نہ دیکھ، ہمیں مرنے سے پہلے اپنے حبیب کا چہرہ دکھا دے، حبیب کا چہرہ دکھا دے۔ دنیا کیا دیکھیں، دنیا جس کے لیے بنائی گئی ہے مولا وہ دکھا دے۔ تو عزیزو، ربی ارینی کی بات ہو رہی تھی، عرفا نے لکھا ہے آپ دکھ جائیے، جواب آتا لن ترانی، میں دکھ بھی گیا تو دیکھ نہیں سکو گے۔ 9 مرتبہ درخواست کی، اہل اللہ نے جو بات یہاں بتائی وہ یہ ہے کہ 9 مرتبہ ربی ارینی کے لیے پکارتے رہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، دیکھو ہمارے دکھنے کا ایک طریقہ ہے، تمہاری خواہش پوری ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے ساری کائنات کو بھی جو پیدا کیا ہے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نے اپنے نور سے کائنات کو پیدا کیا، مگر ہمارے نور سے ڈائریکٹ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نور کو حامل کوئی نہیں ہے، تو اس لیے بیچ میں ہم نے خلیفہ کو بنایا ہے، اور وہ خلیفہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس میں ہم نے یہ کمال رکھا ہے جو ہمارے نور سے بنے اور اپنے نور سے دوسرے کو بنائے، ہمارے نور سے خود دکھے اور اپنے نور سے سب کو دکھائے۔ یہ خلیفہ کا کام ہے، اس لیے ہم نے بیچ میں خلیفہ کو رکھا ہے۔ یہ بات کہاں سے لائے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کی بات آدم کی ہے۔ اس کا جواب سنو، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم روئے زمین پر خلیفہ ہے، اور محمد الرسول اللہ آسمان و زمین پر خلیفہ مطلق اللہ ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، خلیفہ کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ سے لے اور مخلوق کو دے، جو ملتا ہے خدا کا حامل ہو اور مخلوق تک پہنچائے۔ مخلوق راست لے نہیں سکتی۔ اور ایک بات سن لیجئے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتار دیتے، ہمالیہ پر بھی اتار دیتے کلام اللہ کو، اللہ فرما رہا ہے ہمارا کلام وہ کلام ہے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ہو گیا تو مخلوق میں کس کو لا کے ٹھہرائیں گے کہ جو اللہ کے کلام کو اٹھائے؟ پہاڑوں پر اتارتا تو یہ ہو جاتا، مگر حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہاں اتارا گیا؟ کہاں اتارا گیا؟
علی قلبک۔ اے حبیب، ساری کائنات میں ہمارے قرآن کا حامل اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ اتارا جا سکتا ہے تو آپ کے قلب اطہر پر اتارا جا سکتا ہے۔ آپ کو ہم نے ایسا بنایا جو قرآن کا حامل ہے، ایک ایسا رابطہ بنایا ہے جو ہم سے لے، ہم سے دکھے، اوروں کو دکھائے۔ نور اسی کو کہتے ہیں۔ نور کے معنی ہے روشن ہو، روشن کرے۔ اب یہ پاگل کو سمجھ میں نور کے معنی نہیں آئے، نور ہوتے تو چمکتے تھے۔ ارے چمکانے والا نور ہوتا ہے۔ تیرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں بولتا ہوں، یہ جتنے گولے چمک رہے ہیں، یہ چمک رہے ہیں ایک باطنی قوت سے، اور تو خود یہ کہتا ہے کہ وہ اگر ہے تو سب چمکیں گے، وہ اندر نہیں ہے تو کوئی نہیں چمکے گا۔ تو مصطفیٰ کا نور خدا کے نور سے ہے، اور وہ روشن ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے۔ جو عدم میں تھے، ساری مخلوق عدم میں تھی، جس کو دکھایا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ نور مصطفیٰ کو نور خدا نے دکھایا۔ نور مصطفیٰ سب کو دکھاتا ہے۔ نور کے معنی یہ ہے، حضرت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ لوگ کیا معنی جانتے ہیں؟ حامد قریشی صاحب نے تقریر کی، عبداللہ گرموشی نے کہا کیا معنی؟ واو عطف ہے، یہاں نور سے مراد قرآن ہے۔ خیر اب تیرے سے بحث نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہے ساری کائنات کو وجود سے عدم کے اجالے میں محمد مصطفیٰ نے لایا، اور مخلوق آئی تو مخلوق کو خدا دکھایا۔ مخلوق آئے تو خدا کو بتائے، خدا نے مخلوق دکھایا تو مصطفیٰ سے دکھایا ہے۔ مصطفیٰ خدا کو دکھاتے ہیں، خدا مصطفیٰ کو دکھاتا ہے۔ وہ خدا کا نور ہے، یہ مصطفیٰ کا نور ہے۔ اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ مصطفیٰ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ کیا آسانی سے بول رہا ہے بدبخت۔ یعلمہم الکتاب یزکیہم، یہ شرک و نجاست میں لتھڑے ہوئے گندوں کو میرے حبیب پاک کرتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں، روح کو پاک کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، جی اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ یہ کہہ رہا، ارے ہم گناہگاروں کو، اندھیرے کے رہنے والوں کو نور کی طرف لا چکے۔ ایمان سے بولو، ایمان آنے کے بعد تم نور ہے یا نہیں؟ نور ہے۔ یہ اندھیرا تھا، یہ دل میں نور ایمان آیا، منور ہو گئے۔ یہ احسان ہے مصطفیٰ کا۔ اس ظلمت کدے کو نور سے بھر دیا، خدا کی معرفت سے بھر دیا، توحید کی معرفت سے۔ کس میں؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ کائنات اندھیرے میں ڈوبی تھی، عدم میں تھی، وجود میں لایا نور مصطفیٰ نے۔ خود روشن ہے، اوروں کو روشن کرتے ہیں۔ یہ نور ہے، نور کے یہ معنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، بڑی بحث ہوتی ہے، نہیں یہاں کتاب مراد ہے، یہ معنی تیرے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو سمجھ چکے اللہ کا کرم ہے۔ اب تجھ سے پوچھتا ہوں میں، ہم نے رسول بنایا، شاہد بنایا، پیغامبر تو کہہ کے رک گیا، اللہ تو فرما ہی رہا ہے کیا کیا بنایا۔ اللہ رکا نہیں ہے، یہ بنایا، یہ بنایا۔ قرآن پڑھ، کیا کیا بنایا معلوم ہوگا۔ شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ نور میں تو اٹکا ہوا، اللہ فرما رہا ہے سراجم منیرا۔ وہ چراغ بنایا،
وہ آفتاب بنایا. کیا کام ہے اس کا؟ منیر ہے یہ. منیر کے معنی نور بنا دینے والا ہم نے بنا کے بھیجا ہے. نور پر تو اٹکا ہوا ہے. یہ تو منیر ہے، جہاں ان کی جھلک آتی ہے چمکا کے نور بنا دیتے. اندھیرے سے نکالا نور بنایا. یہ سراج منیر ہے، یہ روشن کرنے والا آفتاب ہے. جس پر ضیاء پڑ جائے وہ خود نور ہو جاتا ہے. ان کی کتاب نور، ان کا گھرانہ نور. پیدا کہاں ہوئے؟ نور. جی مدینہ کیا ہے؟ یہ نور نہیں ہے. نعوذ باللہ. بولتا یہ ہے اور سب بولتے وہاں والے بھی مدینۃ المنورہ. کیا عقیدے پہ ان کے بحث کریں؟ نبی نور نہیں ہے اور مدینہ منورہ ہے. کیا سمجھ ہے تمہاری؟ ارے زمین پر جہاں قدم رکھ دے منور ہے. ان کا شہر منور ہے، ان کی امت میں نور ہے، ان کے امتی کے قلب میں نور ہے، ان کا گھرانہ نور ہے. جی ساتھ ان کے جو رہ گئے وہ بھی نور ہے. صاحب جو بنے، ساتھ رہنے کی بات ہے خالی. صحابی پڑھے ہوئے کا، عالم کا اللہ نے انہیں خطاب نہیں دیا، عابد کا خطاب نہیں دیا، موحد کا خطاب نہیں دیا، زاہد کا. حالانکہ زاہد تھے، عالم تھے، عابد تھے، ساری خوبیوں کے مالک تھے. لیکن اللہ نے صحابہ کے لیے اللہ کے رسول نے نام جو دیا صاحب کا. ارے قیامت تک عابد آئیں گے، زاہد آئیں گے، حاجی آئیں گے، عابد آئیں گے، لیکن اب قیامت تک نبی نہیں آئیں گے تو ان کے ساتھی بھی نہیں آئیں گے. سب میں بڑا کرم یہ ہے، مقدر والے وہ جو تھے نبی کے ساتھ رہنے والے، صاحب جو تھے بڑے مقدر والے تھے. تو بات نور کی چل رہی ہے. آپ نور ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ اگر رہ جائے تو وہ بھی نور بن جاتا ہے. یہ میرا کہنا ہے. ایک لمحے کے لیے جو ساتھ رہ گیا زندگی بھر رہا، قید نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے، جیسے بھی آپ نے سنا، ابھی ایمان لائے، گھوڑے سے اتر رہے تھے، نیچے گرے، دم نکل گیا. حالت ایمان میں ایک لمحہ نصیب ہوا. حضور نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے. ایک ساتھ ملی دیکھنے کی حالت ایمان میں، جنتی بنا دیا. اب مگر بحث یہ ہو رہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے اگر کوئی ساتھ رہ جائے وہ بھی نور بن جاتا ہے. ارے قیامت تک ہم غلام نور بنتے رہیں گے تو ان کی تو کیا بات ہے. یخرجونہم من الظلمات الی النور، یخرجونہم من الظلمات الی النور. آج اگر ہزاروں مسلمان ہو رہے ہیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، لندن میں، سینکڑوں مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں کون نکال رہا ہے؟ نور مصطفیٰ نکال رہا ہے. عالم کے پاس کیا ہے؟ نور مصطفیٰ کی خیرات ہی علم ہے. میں نے جو باتیں سنائی یہ میری ہیں، یہ خیرات مصطفیٰ ہے. اور علم خود سنو. اب نور کی بات سنو. خدا کی بات بھی نور ہے، نبی کی بات بھی نور ہے. نور ہی نور کا سلسلہ ہے. علم دین کیا ہوتا ہے؟ حضرت شافعی کے شعر سنا رہا ہوں. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ. علم دین، خدا کی بات، رسول کی بات، نور من الہی. نبی نور، نبی کی بات بھی نور ہے. نبی نور،
نبی کی بات بھی نور ہے. جو ایک ساتھ حالت ایمان میں دیکھ لے مصطفیٰ کو وہ بھی نور ہے. حدیث سنا رہا ہوں. تمہیں نور کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مصطفیٰ نور ہے، سمجھ میں نہیں آیا. ساتھ رہنے والے چراغ بنا دیے گئے، بولتے بھی تو بہت ہو جاتا تھا، مگر مصطفیٰ کو ایک لمحے کے لیے دیکھنے والا کیا بن گیا وہ سنو. اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے جتنے صحابہ ہیں وہ نور نہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. صحابی نور ہو گئے، ہر صحابی نور ہے، مصطفیٰ نور نہیں جو ایک لمحے کے لیے آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے. ابو بکر، عمر. ابو بکر تو توحید میں تھے، جو لگے نور مطلق نور مصطفیٰ سے، ایسا چمکایا، منور بنایا کہ جتنے چمکنے والے ایمان والے تھے بتایا ان سب سے زیادہ چمکدار اکبر ہے، صدیق ہے. عمر جہالت اور شرک میں تھے، اتنا چمکایا، فرما دیا کہ میرے بعد نبوت ہوتی تو نور نبوت عمر میں چمکتی. کس نے چمکایا؟ عثمان. ایک نور نہیں، وہ تو خود نور تھے. میں نے کہا نبی کا گھرانہ نور ہے، ساری امت مانتی ہے، اس حوالے سے یہ دلیل دے رہا ہوں. حضرت عثمان ایک نور والے نہیں، دو نور والے، ذوالنور ہے، سب امت مانتی ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں. پھر یہ کہتا ہے مصطفیٰ نعوذ باللہ نور نہیں ہے، مصطفیٰ نور ہے. عثمان کے گھر میں دو نور جب ملے تو عثمان ذوالنورین ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا نبی کے گھر کا ہر فرد نور ہے، صحابی پورے نور. تو الحاصل میرے بھائیو عزیزو، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ذکر سننے سنانے کا جو ہے موقع عطا فرمایا. اور یہ سنتے رہو، جو خال ہے وہ حال بنتا ہے، جو سنتے ہو وہی عمل میں آتا ہے، جو عمل کرتے ہو کل خبر میں وہی آئے گا. تو اس لیے ذکر حبیب سنو، سناؤ، ان لوگوں کو چھوڑو جو حبیب کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں. آخری بات یہ بھی سن لو، اللہ نے فرمایا ارسلناک شاہدا بشیرا ونذیرا. اللہ نے رسول بنایا، شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، بھیجا رسول بنا کر. کیوں بھیجا؟ اللہ فرما لِتُؤْمِنُوا باللہ، ہم نے جو رسول بنا کے بھیجا ہے اس لیے بھیجا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. عزیزو آج یہی بتا رہے ہیں نا کہ رسول اللہ پر ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے. اگر کوئی کہتا ہے تو بات پوری نہیں سمجھا. ابھی آیت پوری پڑھ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ نے رسول اس لیے بنا کے بھیجا کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا مقصد جب ہوگا، ہم نے رسول اس لیے بنایا کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، میرے رسول پر بھی ایمان لائے. یہ کہاں سے نکالے؟ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے. یہ لوگ لے کے بیٹھے وہ گرموشی ہے، وہ یہ وہ اشرف بہتا، وہ بچہ بلس گا، یہ وہ بانخی مل گئے،
ارے اللہ کی بات چھوڑے رسول کی بات کر رہے ہیں. ارے قرآن سنا رہا ہوں. ہم نے رسول اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ اللہ پہ ایمان لائیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں. بات کیا ختم نہیں ہوئی؟ ایمان لائیں مانے رسول بھی، تو میرے رسول بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور میرے حبیب کی عزت کرنے کے لیے میں نے رسول کو بھیجا ہے. ان کی تعظیم کرنے کے لیے رسول کو بھیجا ہے. کوئی رسول مانتا ہے نبی کی تعظیر توقیر نہیں کرتا تو میرے رسول بنانے کا مقصد اس نے پورا نہیں کیا ہے. ادب کرو. اللہ کے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، نبی کی تعظیم و توقیر بھی ہو. اور ہم عظمت مصطفیٰ اس لیے سناتے ہیں، بڑائی کا یقین ہو تو تعظیم ہوگی. آپ بڑائی نہیں مانتے تو تعظیم کیا ہوگی؟ آپ کسی کو پہلے بڑا مانیں گے، اس کے کمالات، اس کی عظمتوں کے قائل ہوں گے تو تعظیم کریں گے. باپ کو کوئی بھائی سمجھنے لگے تو پھر اس کا ادب کیا کرے گا؟ عالم کو اپنی طرح سمجھا تو اس کی تعظیم کیوں کرے گا؟ پہلے عظمتوں کے قائل ہو، تعظیم خود بخود ہوتی ہے. اپنی طرح عالم کو اپنی طرح سمجھا تو اس کی تعظیم کیوں کرے گا؟ پہلے عظمتوں کے قائل ہو، تعظیم خود بخود ہوتی ہے. اپنی طرح سمجھنے والا کبھی بھی نبی کی تعظیم و ادب کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمارا مزاج اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ نبی کی بڑائی کی ایک ایک بات جو اللہ نے بڑائی دی ہے وہ سناتے. پیدا کیسے ہوئے؟ دل چاہتا تھا کہ وہ قصے سناؤں. کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا. یہ بھی قصے سناؤں؟ نور سمجھ میں نہیں آیا. کائنات میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے، تیری تاریخ کہتی ہے. اللہ والوں کا علم یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. محمد ابن عبداللہ پیدا ہوتے. ارے اعلان نبوت 40 سال میں ہوا. کنت نبیًا کا اعلان پہلے سے تھا. وہ نبوت تیرے سے متعلق 40 برس کی عمر میں ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ اس مکے کی گلی سے میں جب جاتا ہوں، یہ پتھر علی میں دیکھتا ہوں، میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جب سے مجھے دیکھتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ کہتا ہے. جی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ پتھر سلام آپ کو کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ بھی جانتی ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ بھی ہوں. خلیفہ کے معنی میں نے آپ کو بتائے. تو عزیزوں بزرگوں دوستو، نبی کی ذات، اسی لیے حضرت بوسیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فانسب الی ذاتہ، فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف. ارے جو چاہے شرف کی بات مصطفیٰ کی طرف کر دے، سجتی ہے، نبھتی ہے. صرف ایک بات مت کر، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم. نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں جو بات کی وہ مت بول. خدا مت بول، خدا کا بیٹا مت بول. اس کے سوا جو چاہے بول دے، وہ بات سچتی ہے. اور حضور نے یہ بات سنی، سند بھی دی، انعام بھی دیا. تو حضرت بوسیری رحمت اللہ علیہ اٹھے، گئے. دیوانے نے پکارا، پکار کر
کہا بوسیری وہ قصیدہ سنا. کہا کہ کسی کو میں نے بتایا نہیں، رات میں آقا سنتے ہیں، مگر یہ قصیدے کی بات، قصیدہ محمدیہ سنانے کی فرمائش کیسے دیوانے کو معلوم ہے؟ بعض ایسے دیوانے ہیں جو سب سے بیگانے ہیں، نبی سے یگانے ہیں، نبی سے لگے ہوئے ہیں، دنیا سے بیگانے ہیں. حیرت میں پوچھا حضرت یہ قصیدہ میں نے کسی کو بتایا نہیں، کسی کو بولا بھی نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جی تو وہ دیوانے یہ کہتے ہیں اے بوسیری رات میں سرکار کو جو تو قصیدہ سنا رہا تھا ہم بھی وہاں سن رہے تھے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ.